والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز صدر صاحبہ، معاون انجمن اور میری بہنوں، عنوان تقریر ہے نفس کی بیماریوں کا علاج۔ معزز سامعات، زندگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں نفس کی اصلاح کرنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نفس کی اصلاح پر ہی انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، کیونکہ عمل کی اصل نفس کا تعلق نیت کا تعلق نفس سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے نفس کی فکر کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ اے ابو درداء، آپ پر اپنے رب کا حق ہے اور اپنے جسم کا حق ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو۔ سامعات، قرآن مجید میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلا نفس لوامہ۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کے ارتکاب پر ملامت کرتا ہے اور شرمندگی و ندامت کا احساس دلاتا ہے۔ دوسرا مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو انسان کو نیکی کے ارتکاب پر خوشی اور برائی سے اجتناب پر مطمئن رہتا ہے۔ تیسرا نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ اس سے وہی شخص نجات پا سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں اپنی نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یقیناً نفس تو برائی پر ابھرنے والا ہے۔ سامعات، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم نفس کی بیماریوں کو جان کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا تکبر، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرا حسد۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار حطب۔ تم حسد سے بچو، یقیناً حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تیسرا بدزنی۔ بدزنی سے انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے اور آپس میں جاسوسی کرنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، بہت سے بدگمانیوں سے بچو، یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ چوتھا غصہ۔ غصہ ایک انسانی فطرت ہے۔ غصہ ہر ایک انسان کو آتا ہے، مگر ہر بات پر غصہ کرنا یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اسی لیے شریعت نے فرمایا ہے کہ غصے کی کچلنا جہاد کے برابر ہے۔ ساتھ ہی میری بہنوں، نفرت و بغض، بدلہ و انتقام لینا، اسی طرح کئی نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ اگر ہم ان کی اصلاح نہ کریں تو یہ ہمیں کھا جائے گی اور ہمارے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا علاج کس طرح کیا جائے۔ پہلا نماز۔ جو بھی شخص خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع خضوع سے نماز ادا کرتا ہے وہ ہر معصیت سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دوسرا توبہ۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس توبۃ النصوح کر لیتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کو معاف کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ تیسرا نیک صحبت اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین
خلیلہ فلینظر احدکم من یقالل. انسان اپنے دوست کے دین و مذہب پر ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے دیکھے وہ کس کو اپنا دوست بنایا ہے. اگر ہم برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ان کی برائیاں ہم میں منتقل ہوگی اور ساتھ بھی ہمیں کچھ اچھے عادتیں ڈالنے کی فکر کرنی چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو برائی پر آمادہ کرنے والے صرف شیاطین الانس و جن ہی نہیں بلکہ نفس امارہ بھی ہے. یہ انسان کو برائیوں اور نافرمانیوں پر ابھارتا ہے جس سے انسان کے اندر تکبر، حسد، بغض، کینہ جیسی بری صفتیں پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفس کی اصلاح کریں، ہر روز اپنے اعمال محاسبہ کریں، دعا کرتے رہیں اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو نفس امارہ جیسی بری صفت سے بچا کر نفس مطمئن عطا فرمائیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.